رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله سريع الحساب. صلوات محمد. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں یہ پہلا موقع ہے حاضری کا. میں مولانا عروج الحسن میثم رضوی کا سب سے بڑا بھائی ہوں. مجھ سے چھوٹے سہیل رضوی صاحب جو ابھی آپ کی خدمت میں تھے، سے چھوٹے میرے بھائی کوکب رضوی. میں الہ آباد میں رہتا ہوں. آپ کے پاس اس بزم میں خاص طور سے حاضر نہیں ہو سکا ہوں، اور اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دوسری مجلس شروع ہو رہی ہے. پہلی ختم ہو گئی ہے گھنٹے کی. تو جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ تو اب موقع نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میری عمر بھی 72 برس کی ہے، تو تجربہ ہے اتنا کہ کب کون سا موضوع چھیڑا جائے. تو ارادہ تو تھا کہ ایک مولائی مجلس پڑھی جائے گی آپ کی جذبہ ولا کو مہمیز کرنے کے لیے، لیکن اس وقت میں نے انتخاب کیا بموجب استخارہ بھی کہ فضائل اور مولائی مجلسیں اور خطابت تو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اپنا محاسبہ بھی کریں، اور جو اسلام کا مزاج ہے اس کے سلیبس کا، اصول دین پہ بات کم ہوتی ہے، وہ بھی بالخصوص قیامت پر. تو ایک سوال ہے، اور مجھے ویسے بھی اندازہ تھا یہاں کے بارے میں کہ ماشاءاللہ اس محلے میں انٹلیکچوئلس باشعور حضرات زیادہ ہیں، روشن فکر ہیں، جن کے سامنے کچھ تجزیہ کچھ انالیسس پیش کی جا سکتی ہے اور وہ غور کریں گے. دیکھیے، میں چھتوں کے نہ اڑانے کا قائل ہوں نہ دیواروں کو لرزہ برندام کرنے کا. یہ بڑی غربت سے بڑی محنت سے یہ مکان بنتے ہیں، تو ایسا بیان کہ جس سے چھتیں اڑ جائیں وہ مناسب نہیں ہے. دل لرز جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک اعتراض ہے اسلام کے اوپر ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے بھی. ایگنوسٹکس جو تشکیک کا شکار ہیں، یا وجود خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، یا کمیونسٹ حضرات ہیں، وہ سب ایک ہی قسمیں ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی.
شراب وہی ہے، بوتل بدل بدل کے آتی ہے، کبھی وہ ملحد ہوتا ہے، کبھی وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، کبھی وہ اسکیپٹیکل ہوتا ہے، لیکن ان سب کا جو اعتراض ہے بہت بڑا اسلام پر وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اولین سے آخرین تک یعنی قیامت تک کل مخلوق اس کا حساب ایک دن میں ہو جائے گا، اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اور حساب خالی آپ ہی کا نہیں ہے، ذی شعور کا، اس ملک الموت کا بھی حساب ہے کہ کتنی روحیں کہاں سے قبض کی، درختوں کے پتوں پر کتنے قطرے گرے، کتنے جذب ہو گئے، کتنے نالی میں گئے، کتنے سمندر میں گئے، کتنے ندیوں میں گئے، اس کا حساب بھی اس فرشتے کو دینا ہے، جو اتنا دقیق حساب ہو جہاں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہیں سے لگتا ہے معاذ اللہ سب گپ ہے، اور اپنے کمپیوٹر پہ بڑا ناز ہے، خاص طور پر سپر کمپیوٹرز جو فریکشن آف سیکنڈس میں بلینس اور ٹریلینس کا حساب کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم کی یہ انتہا ہے، جبکہ قرآن ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، غور فرمائیے گا، ایک تو قلیل کہا، دوسرے من خود جو ہے وہ قلت کی طرف ہے، کہ یعنی قلیل علم میں سے کچھ تم کو عطا کر دیا تو اپنے جامع میں نہیں سما رہے ہو۔ بھئی یہ ایٹامک پاور کیا ہے؟ مٹی، تراب، ایٹم کے مرکز میں سے کچھ طاقت نکال لی آپ نے۔ اب میں مجلسی انداز میں کہوں کہ تراب کے ذرے سے طاقت پا گئے تو ابو ترابیوں کو ڈرا رہے ہو، یہ ہے کیا تمہاری طاقت؟ ایٹم کے نیوکلیس سے یعنی اس کے سینے سے، اس کے قلب سے ایک طاقت تم پا گئے ہو۔ اب اسی پہ ایک بات یاد آئی تو آپ کی جذبہ ولا کے لیے بھی خشک موضوع میں کچھ تری پیدا کی جائے۔ پوری کائنات کا مزاج جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس جانتے ہیں، میں پوری سائنس کا مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن اشارے کر رہا ہوں، ایک ایٹم ذرے سے لے کر کے کہکشانوں تک آپ چلے جائیے، ایک ہی مزاج پائیے گا کہ وزن مرکز میں ہوتا ہے، اور چاروں طرف جو الیکٹران ہے وہ مذہبی زبان میں مرکز کا طواف کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے فلسفہ طواف حج، جن کے لیے مرکز میں کوئی وزن نہیں، وہ چکر کاٹتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ طواف ہم کو زیب دیتا ہے، دیکھو مرکز میں وزن ہے، نیوکلیس میں، ہم لوگ میں سے الیکٹران کے ہیں، اور ظاہر ہے میں پوری سائنس نہیں بیان کر سکتا ہوں، بہت سے لوگ نہ سمجھیں گے اور کہیں گے صاحب تو فزکس کا کلاس لے رہے ہیں، لیکن ایک ڈسپلن ہے اس میں بھی، کہ ایل ایم این آربٹس ہیں، تو جس میں 2 ہے وہ 2 رہے گا، جس میں 8 ہے وہ 8 رہے گا، جس میں 16 ہے وہ 16، 32، یعنی مرکز کے ارد گرد چکر کاٹنے والے کسی الیکٹران کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی آربٹ سے باہر چلا جائے، اور بس یہی مرکزیت ذرا سا چینج ہوئی مباہلہ میں۔ کعبے میں مرکز علی ہے، مباہلہ میں مرکز فاطمہ ہے، جہاں رسالت آگے ہے، امامت پیچھے ہے، مرکز میں فاطمہ ہے، اور حدیث قصہ میں بھی تعارف ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو صاحب اعتراض جو ہے وہ یہ کیسے ایک دن میں حساب ہوگا، تو بہت تفصیل میں نہ جا کر کے ایک چھوٹی سی ایک تجزیہ، ایک انالیسس ہے جو حقیر نے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، بالخصوص اپنے نوجوانوں کو اپیل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان پر آج کل سوال بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور ویسے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں الحاد ابھی ہندوستان میں کم ہے، پاکستان میں بہت ہے، آپ سنتے ہوں گے آج کل خوب ٹیلی ویژن کے اوپر۔ اس کی ایک وجہ صرف سمجھ میں آئی، جو بخاری سے اسلام لیا جائے وہاں ملحد ہونا ہی ضروری ہے، نہ ہو تو مجھے حیرت ہو کہ جن کے یہاں خدا نہاتا ہے، 16 سال کا ہے، گنگرالے بال ہیں، ٹانگ ڈال دیتا ہے، جہنم کہتا ہے حل من مزید، جس کا ترجمہ پیپسی نے کیا سم تھنگ اور،
یہ جہنم کی آواز ہے. حل من مزید. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ٹانگ پھر دو ٹانگ استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد خاکم بدہن کروڑ بار. ایک ٹانگ گئی, جہنم کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, کب سے بھوکا ہے وہ. دوسری ٹانگ یہ جلا وہ جلا وہ جلا. دیکھیے در اہل بیت کے ہٹنے کی سزا. میں ایک جملہ صاحبان فکر کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. یہ مفسرین نے لکھا یہاں تک ڈرا دیا ارحم الراحمین پر, ان رحم کرنے والوں کو رحم آ گیا کہ اتنا بچا لیا. اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک علاوہ اللہ کے مکھڑے کے. ارحم الراحمین پر رحم کس کو آیا؟ مفسرین کو. ایسی صحیح بخاری کو پڑھ کے آدمی ایمان کہاں سے لائے گا؟ اور جب خدا کے ساتھ جب کھلواڑ ہو تو یہ رسول کے ساتھ جب ہوگا تو پھر رنگیلا رسول اور سیٹرک ورسز تو لکھی جائیں گی. توحید سیکھنا ہے تو نہج البلاغہ آؤ, اہل بیت کی توحید لو. آج بالکل جو لیٹسٹ فزکس ہے اس کی کسوٹی پر ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ فزکس مصدق نہیں ہے, مصدق ہے. فزکس میں غلطی ہوتی ہے, اقوال معصوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جتنا حصہ فزکس کا مطابقت کرے اقوال معصوم سے, قرآن کی آیات سے, احادیث رسول سے, اتنا حصہ سائنس کا ہم مانتے ہیں. اور جو نہیں ہو تو ہم کہیں گے اور ریسرچ کیجئے. آپ کے یہاں تبدیلیاں ہوتی, یہ ہر 6 مہینے سال بھر میں موبائل کا ورژن بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ پچھلے علم میں نقص تھا, اب تم پھر لے کے آئے ہو نئی بات. ہمارے یہاں تو جو پہلا کہتا ہے وہ 5واں کہتا ہے, وہی 8واں کہتا ہے, وہی آخری کہتا ہے. حد یہ ہے کہ اگر جابر ابن عبداللہ انصاری کو خواب میں رسول نے 18 رتب دیے ہوں تو 5ویں امام بھی 18 ہی رتب دیتے ہیں, لیکن مٹھیوں میں فرق نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد. میرے نوجوانوں, میرے پیارے بچوں, تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے. بزرگ تو صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یعنی یہ سب لوگ مصدق ہیں, یہ ویریفائی کریں, یہ انڈورس کریں کہ میں کوئی غلط تو نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. غلط ہو تو بعد میں میری اصلاح کریں. ان کا بیٹھ جانا ہی میرے لیے لطف و کرم ہے. اس عمر میں بیچارے اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں فرشادہ پر. یہ صرف جو کچھ بھی یہ انرجی اور یہ اسٹیمنا ہے تو اوپر سے ہی عطا ہوتا ہے. ان چھوٹے موٹے کاموں میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو مشی آپ دیکھتے ہیں کھیل ہے, یہ کون سا انرجائزر آپ پی کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. سورس حسین ابن علی جو خود کربلا میں بظاہر ناتواں تھا, مگر چاہنے والوں کو وہ طاقت دیتا ہے کہ 85 کلومیٹر, الحمدللہ میں ابھی وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے, مجھے حیرت تھی ان کو طاقت, سورس آف انرجی کیا ہے ان کا. اور 48 ڈگری ٹیمپریچر, واقعاً دانہ بھونا جا رہا تھا. اتنی اسکارچنگ ہیٹ کہ لگتا تھا بھیجا پلپلا جائے گا. اس میں یہ عشق کہاں سے آیا, یہ طاقت کہاں سے آئی. دنیا حیرت میں ہے اس وقت. تو اسلام کا جو مزاج بنایا گیا اس حساب کے لیے, اس کا سلیبس تو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک کا نام رکھا اصول دین اور ایک کا نام رکھا فروع دین. میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد قیامت قبر میں ایک بھی سوال فروع دین پر نہیں ہوگا, سب اصول دین پر ہیں. یہ نماز, روزہ, حج, اس کا کوئی حساب کتاب ابھی قبر میں نہیں. اصول دین, اصول دین کیا ہے؟ یعنی توحید, نبوت, امامت, قیامت, عدالت, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اصول دین یعنی جڑ, اسلام کی روٹس. یہ جتنی مضبوط ہوں گی شاخیں اتنی ہی, یعنی شاخوں کا ہرا بھرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ مضبوط ہے. آپ کا گھنٹوں یہاں بیٹھنا یہ شاخ ہے, یہ علامت ہے جس کے پیچھے جو آپ کی جڑ ہے, جس کو والدین نے سینچا تھا, وہ بہت مضبوط ہے. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب بھی اپنے دلوں میں ہماری محبت پاؤ تو اپنی ماؤں کو دعا دو. اگر وہ خائن ہوتی تو اتنی گریوٹی ہے اس محبت میں کہ تم جھیل نہیں سکتے تو اگل دیتے. سب کے بس کی بات نہیں ہے. اہل بیت کی محبت دل میں بہت وزن ہے اس کے اندر, اس کو آپ برداشت کر لے جائیں, یہ بڑی بات ہے. تو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. پہلا سوال
جو بڑے امتحان ہوتے ہیں کمپیوٹرائزڈ ہیں آج کل، اور اس میں یہ شرط ہے کہ کوشچن نمبر 1 کمپلسری ہے، جو اس کا جواب دے دے آگے بڑھے، ورنہ ختم ہو گئی کہانی یہیں پر۔ اسلام نے بھی یہی رکھا۔ پہلا سوال، چاہے مانتے ہوں خدا کو چاہے نہ مانتے ہوں، آپ ملحد ہوں، ایتھیسٹ ہوں، مارکس ہوں، لینن ہوں، کوئی صاحب بھی ہوں، مومن ہوں، پہلا سوال من ربک، تیرا خدا کون، ہو از یور گاڈ۔ جو ڈیٹا ہیں اس وقت ان کی روشنی میں میں ایک اسٹیمیٹ اندازاً پیش کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی ایک گنتی نہیں گنیے گا، تقریباً 75% آف دا یونیورس پہلے سوال میں فیل ہو جاتی ہے، صرف 25% پاس ہوتے ہیں جو ایک صحیح خدا کا جواب دے سکیں۔ آپ کہیں گے صاحب اتنی بڑی آبادی ہے، کرسچنس تو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والا، جناب عزیر کو یہودی۔ آپ کے ہندوستان میں تو ماشاءاللہ بہت ہی سخی ہیں، بڑے دل والے، 33 کروڑ، ہاں بہت دل والے لوگ ہیں بھائی۔ جس سے ڈرے اس کو ایشور، جس سے کچھ فائدہ ایشور، یعنی جس سے نقصان اس کے سامنے ہاتھ جوڑا، جس سے فائدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑا۔ تو کہنے کو سبھی ایشور کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں۔ 25% پوری یونیورس میں صحیح جواب دے پائیں گے آؤٹ آف 8 بلین، تقریباً 8 بلین سے دنیا کی آبادی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ ہیں، فرسٹ پہ کرسچنز ہیں۔ 25% سوال میں پاس ہوئے۔ میرے بچوں انصاف سے بتاؤ، اگلا سوال کہ تمہارا نبی کون ہے، حماقت ہے نا فیل ہو جانے والوں سے پوچھنا۔ وہ کہیں گے ہم خدا کو نہیں مانتے، آپ پوچھ رہے ہیں نبی کون۔ اس کا مطلب جو 25% ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون۔ کچھ رکے برائے عصبیت موسیٰ پر، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو یہ ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر ان کی عصبیت کیا، وہ سمجھے تھے کہ بنی اسماعیل میں نہیں بلکہ بنی اسحاق میں آخری نبی آئے گا، ہم ہیں جس کو اللہ نے مکرم کیا، ہمارے نخرے اٹھائے، ہمارے نال اٹھائے، من و سلوہ بھیجا، کوہ طور ہمارے لیے ہے، 12 چشمے نکال دیے، سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، تو نبی بھی آخری، اور چونکہ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل ہی میں آئے ہیں تو وہ انتظار میں تھے، اسی لیے مدینے میں آ کے بسے تھے اپنی کیلکولیشن کے حساب سے کہ وہ یہاں تک آئے گا۔ اور اس وقت مدینے کے مشرکوں سے کہتے تھے کہ آنے دو ہمارے آخری نبی کو تو ہم تم کو بتائیں گے، انتظار کر رہے تھے، مگر جب وہ آ گئے تو پھر بس اب ڈسٹریکٹ ہو گئے، بہک گئے، نہیں مانیں گے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا، یعنی پہلے امتحان میں پاس ہو گئے، دوسرے میں پوچھا گیا تمہارا نبی کون، موسیٰ کے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ عصبیت میں زبان، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں دل میں ہے عصبیت میں یا علی مدد کہہ نہیں پا رہے ہیں، اور جن کو مانتے ہیں ان کا نام بھی نہیں لے پا رہے تھے، کام کو بگاڑنا نہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں صدام نے 2 میزائلیں بنائی تھی، ایک کا نام تھا العباس، ایک کا الحسین، تو لوگوں نے کہا کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کا نام رکھ لیں، اس نے کہا جیتنا ہے ہم کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب جانتے ہیں کہ حقیقت۔ تو اس وقت بھی یہی پرابلم ہے کہ بربنائے عصبیت لوگ نہیں کہہ پا رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے جاہل ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے کہ وہ شہید ہوئے، ارے مر گئے، ایران کے ایک نیتا تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور خوب جانتے ہیں۔ اور کس کو شہید کہیں گے، ابو سفیان شہید ہے، خالد ابن ولید سیف اللہ ہے، زانی۔ اچھا جب دیکھنے پہ آتے ہیں تو ایٹم میں نیوکلیس دکھائی دیتا ہے، ابو طالب کا ایمان نہیں دکھائی دیتا، ذرے کے قلب میں گھس کے دکھائی دیتا ہے، اور ابو طالب ایمان، مگر کہوں میں کہ ایمان کا پہاڑ ہے تو غلط ہے، پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ابو طالب وہ ہے جس کے قلب پر، جس کے محمد کے قلب پہ قرآن نازل ہوا اور محمد ان کے سینے پہ لیٹتے تھے، ایک بار بھی سینہ نہیں پھٹا، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ کسی اور کا جملہ ہے، میں دہرا دوں یہاں پر آپ کی جذبہ بلا کے لیے۔ ابو طالب کائنات کی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ 2 کو پالا، تربیت کا انداز دیکھیے، یا نبی بنا دیا یا ولی بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اسی میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی بھی انجمن، کسی بھی ادارے کے لیے 2 پوسٹ بہت ضروری ہیں، ایک پیٹرن
सरपरस्त, एक फाइनेंसर। अब आप समझे, इस्लाम के पैटर्न का नाम अबू तालिब है, फाइनेंसर का नाम खदीजा है। कोई इदारा चल नहीं सकता। और ऐसी सरपरस्ती की कि अल्लाह कह रहा था अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब तुम यतीम थे तो हमने तुमको पैटर्न सहारा दिया कि नहीं दिया। बात निकलती है। अल्लाह अबू तालिब के फेल को अपना फेल कह रहा है। और लोग कह रहे हैं आप जो शिरक वाली बात कर रहे हैं, कहाँ अल्लाह कहाँ, ठीक कोई बात नहीं। बाबा कंकरियाँ किसने फेंकी थी शब हिजरत? रसूल ने। कुरान ने क्या कहा, वमा रमैता इज़ रमा वलाकिन अल्लाह रमा। ये आपने कंकरी नहीं फेंकी तो रसूलुल्लाह भी तो मखलूक है, और बकौल आपके तो आपके जैसे हैं। अना बशरुम मिस्लुकुम, हम तो नहीं कहते, हम तो जौन जैसे नहीं हैं। सलमान अमान तो बड़ी चीज़ है, हम जौन जैसे नहीं हैं। तो आपके जैसे हैं ना, तो मालूम हमको उसूल से मतलब होता है, शख्सियत से मतलब नहीं। मेरे बच्चों याद रखना, शिया मज़हब और दूसरे मज़हब में यही फ़र्क है। हम उसूल को मानते हैं, बाद में जो शख्सियत उस पर पूरी उतर जाए उसे इमाम मानते हैं। और जो दूसरे हैं पहले गब से शख्सियत मान लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से उसूल गढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमको मिसाल के तौर पर लगता है कि इनका अपॉइंटमेंट अपनी फैक्ट्री में करना है और हम एमडी हैं, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वही हम बनाएंगे। सीधा 34.34, हम अब 36-35 नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन 3 बार जो हाई स्कूल फेल हुआ हो, शुजाअत जो भाग जाता हो मैदान से, अभी हमारा कैंडिडेट है। अब आप लाख कहें साहब मैं ये लड़ा वो लड़ा मैं PhD हूँ का, कुछ नहीं, हमको ये चाहिए। और एक तरीका ये होता है फेयर, कि जो सही क्वालिफिकेशंस हैं वो पब्लिश की जाती है, जो इस पर पूरा उतरेगा फेयर कलेक्शन हो। तो इस्लाम में यही है। हम अली को इसलिए नहीं मानते कि वो रसूल के दामाद हैं, वो ना होते तब भी अली थे। ये तो सोने पे सुहागा है, नूर अला नूर, कि वो शख्सियत भी है जो उसूल पर हो, और रसूल के दामाद भी हैं, न कि ही हैं। हुसैन नवासे ही नहीं है, नवासे भी है। और हिम्मत हो तो किसी और को लेके आओ इसी मेयार के ऊपर। तुम नहीं ला सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ उसूल की परस्तिश होती। अरे हमने अल्लाह को भी बगैर उसूल के नहीं माना है। ये मेरा जुमला नहीं, क्या मजाल है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, तुझे इबादत का अहल पाया, बोला अली सजदा न करता कभी। अल्लाहू अकबर, अहल पाया तुझे। हम तो तकलीद अली करते हैं कि मेरे मौला ने कर लिया तो हमको करना है। ना हम बहस से पड़ जाएंगे ना तो मुशरिक हो जाएंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि बहुत ज़्यादा खुदा के बारे में आप काबिलियत न दिखाइए, न अकूलो करिए। जितना है उतना ही मान लीजिए। ज़ात पे तो कभी बात ही मत कीजिएगा, आप पहुँच नहीं पाएंगे। जब हज़रत अली की ज़ात पे जिन लोगों ने कोशिश की, नुसैरी बन गए। और नुसैरी बन जाना बदज़ौक़ी है। एक जुमला आपके हवाले करता हूँ, मुश्किल कुशा को मुश्किल कुशा मान लेना मुश्किल कुशाई के बगैर नहीं हो सकता। असल में कमाल यह है कि अली के इस कमाल के बाद बंदाए खुदा मान लेना असल कमाल है। ये अली को खुदा मान लेना तो साहब ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, बदज़ौक़ हैं। इसलिए मौलाए कायनात हमारे जैसे गुनाहगारों की तो बख्शिश करेंगे, मगर जिसने खुदा कहा था उनको खुद तनूर में जलाया ना। फ्री खुदाई मिल रही है, कुछ करना ही नहीं है। नुसैरी खुदा कह रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो यहूदी फेल हो गए, मूसा के आगे बढ़ते नहीं। अच्छा ये याद रहे आपको कि फरिश्ते उधर के हैं, यहाँ कुछ लेके देखे, इधर कुछ मैनिपुलेट नहीं कर पाते। उनके पास चेकलिस्ट है, तो उनको भी कहा नहीं आप गलत कहते हैं। आगे बढ़े ईसाइयों से, तो वो तो अब इब्नुल्लाह कह चुके हैं। अब नबी कैसे माने, बंदा कैसे माने, भी फेल हो गए। अब आप ज़रा परसेंटेज निकाल लीजिए। पहले सवाल में 25% पास हुए तकरीबन, दूसरे सवाल के 25 का 25 फिर फेल हो गया। अब तीसरे सवाल में 25 के 25 का 25 बचा। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी भी आई, तेरी बारी भी आई। अब आगे बढ़े लोग आखिरी नबी के बारे में। कोई साहब ने कहा हाँ हमारे जैसे से हो, ये हटा लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, देखिए कायदे से। फिर कुछ बढ़े तो उनका वो तो उम्मी थे, जाहिल।
یہ جاہل ہے جس کی شان یہ بیان ہو رہی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جس کا شاگرد کا نام علی ہے، جاہلوں نے اس کو جاہل کہہ دیا. جو ذوق ہے آپ کا اس سے آپ سے ترجمہ کرو گے نا. وہ کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم. تفسیر میں جانے کا موقع نہیں. مدینہ اسے کہتے ہیں جہاں ساری ضروریات ہوں، اسے شہر کہتے ہیں. جہاں نہ ہو اسے گاؤں کہتے ہیں. علم سے متعلق جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے رسول کہہ رہے میں اس کا شہر ہوں. وہ علی بابھا. اور اگلا ٹکڑا آپ کم سن پاتے ہیں. من اراد العلم فلیأت الباب. اور جس کو علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. پھاند کے آئے گا تو چور کہلائے گا. اب اس میں سے یہ گڑھ لیا اور فلاں پرنالا تھے اور فلاں چھت تھے اور فلاں یہ. ارے یار یہ کوئی شرف ہے پرنالا. من انا مدینۃ الحکمہ. اگلی حدیث ہے من اراد الحکمہ فلیأت الباب. جیسے مولا کائنات کا جملہ یہی سے پڑھ دیا تھا اپنے نقطے کے چکر میں کہ مولا نے فرمایا کہ وہ انا النقطۃ التی تحت الباء. میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اگلا جملہ بھی ہے وبہذہ النقطہ خلقت السماوات والارض. اور اسی نقطے سے پوری کائنات بنائی گئی. اب میں بانداز خطابت کہوں کہ جب کائنات کو لباس توحید پہنایا، وحدت پہنایا تو علی بنایا. اور جب صفات علی کو بکھیر دیا تو کائنات بن گئی. ارے بھائی یہ تو آپ کی بھی شان ہے. پوری کائنات کو مولا فرماتے ہیں اتحسبون جرم صغیر. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم معمولی کے کیڑے ہو؟ نہیں. عالم اکبر کو سمو دیا گیا ہے تمہارے اندر. جو کچھ آؤٹر ورلڈ میں ہے وہ سب انسان میں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو جو منیچر شکل میں لایا تو انسان بنا دیا. اور اپنا قصیدہ خود پڑھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کا مطلب ہیں اور بھی مجازی خالق، لیکن ان میں سب سے بہتر احسن میں ہوں. اور اپنے کو بھی احسن کہا اور جس کو بنایا اس کو بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین اسٹرکچر پر ہم نے اس کو بنایا. جیسا تم قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے، تمام ترقیوں کے بعد ایک انسان تو بنا لیتے. یہ کلوننگ جو ہے وہ انسان نہیں بنایا تم نے، اسی انسان سے ہی تو تم نے کچھ لیا اور اس کو ڈیولپ کرا لیا. را میٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ آکسیجن تحقیق کر لینا کہ ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کے 100 حصے پانی بن جاتا ہے. ہائیڈروجن لاؤ کہاں سے لائے؟ اور آکسیجن لے کے آؤ. سینتھیسس اور انالیسس کر لینا الگ ہے. ہائیڈروجن لاؤ، آکسیجن لاؤ. ارے کوئی ایک را میٹیریل لاؤ. آپ جانتے ہیں لیٹسٹ ریسرچ کیا؟ بچوں کے لیے بتا دوں، ایک بھی چیز اس زمین سے میں نے کی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ذرے کو لوہے کے بننے کے لیے جس کاسمک انرجی کی ضرورت ہے وہ یہاں نہیں ہے. یہ سب آسمان میں ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے نازل کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. اس وقت تو لوگ نہیں جانتے تو خالی یہیں تک رہ گئے کہ یہ ذوالفقار کے لیے ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ لوہے کو اتارنا اور پھر کتاب کو اتارنا یہ آس پاس کیوں رکھا گیا؟ تو مولا مسکرائے، کہا جو کتاب سے مان جائے گا تو ٹھیک ہے، جب نہیں مانے گا تو لوہا منوائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ایک صلوات پڑھے محمد. اب اگلا سوال بہت خطرناک ہے. تمہارا امام کون ہے؟ اب کچھ لوگ گھسے ثقیفہ کی طرف، جس کو اجماع کا نام دیتے ہیں. یہی تو مولا نے پوچھا میرے بغیر بھی اجماع ہوتا ہے؟ فاطمہ کے بغیر اجماع، بنی ہاشم کے بغیر اجماع؟ یہ کون سا اجماع ہے؟ یہ اجماع بے الف تو نہیں ہے. کیسا اجماع ہے یہ جس کو خود نمبر 2 کہتا ہے؟ فلتا ہے، اچانک ہے، ہڑبڑا کے ہو گئی، آؤ بھائی آؤ، سب ملی بھگت، ہم نے آج ہاتھ رکھ دیا ہے، کل جب مرنا تو ہم کو بنا لینا. یعنی عجیب کتنا دیکھ لیا آپ کانٹرڈکشن ہے. رسول اللہ نہیں بنا کے گئے خلیفہ، یہ کہتا ہے مسلمان جمہور مسلم. جو کام رسول نہیں کر کے گئے وہ نمبر 1 نے کر دیا، دوسرے والے کو بنا دیا. استخلاف. یہ کتنا کانٹرڈکشن ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میرے لیے کتاب خدا کافی ہے. کیا تماچا معصومہ مارتی. 63 آیتیں دربار میں پڑھ دی کہ قرآن کافی ہے، تو لو اب میں بیان کر رہی ہوں قرآن، تو وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہی اور پہلا کہہ رہا ہے نہیں حدیث ہے یہ کہ ہم گروہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. قرآن کا جواب قرآن سے دو. اور
کہاں سے دو گے؟ سورہ بقرہ نہیں یاد کر پائے اور مرحوم کو ابا کے معنی نہیں معلوم تھے. ابا آپ والا نہیں, ابا عربی میں گھاس پھوس کو کہتے ہیں. اب شعراء حضرات بیٹھے ہیں, جملہ کہہ دوں, قرآن میں ابا کے معنی نہیں معلوم, اس پہ مچلے ہیں کہ ہم زخم جگر دیکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مفسر آپ بنیں گے. تیمم کی ترکیب نہیں پتہ. ہمارے یاسر نے ڈانٹا کہ تم نماز قضا کر رہے ہو. نمبر 2 کو تو کہا وہ پانی نہیں تھا, اور ایک آدمی پوچھنے مسئلہ ہے کہ جب تک پانی نہ ہو نماز نہیں پڑھتا. ان کا کیوں؟ ہم تم دونوں ایک سفر میں تھے اور مجنب ہو گئے, تو رسول اللہ نے کہا کہ مٹی سے تیمم کرو. کہا ہاں بھول گیا تھا میں. بیٹیوں سے مسائل. تو اب ظاہر ہے جب ثقیفہ میں آدمی گھسا تو فرشتوں بھی فوراً کہا وی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ ہیو دس نیم ان مائی چیک لسٹ. آپ لوگ پریشان ہوئے. ان کا ہماری چیک لسٹ میں یہ سب ہے ہی نہیں, کیونکہ فرشتے ادھر کے جانتے بھی ہیں ادھر والوں کو. منصوص من اللہ, بھائی جو جہاں کا ہوتا ہے. آپ کا ٹیلی ویژن سونی کمپنی کا ہے تو وہیں کا تو انجینئر آئے گا, وہ سب جانتا ہے کہ اردے پردے پوری میکینزم. تو فرشتے بھی ادھر کے, اور جس کا بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ منصوص, جو ہمارے یہاں کیوں ہے منصوص من اللہ پہ اتنا زور؟ پنچایتی نہ خدا مانتے ہیں ہم, نہ پنچایتی رسول مانا, نہ پنچایتی جانشین رسول مانا. سب ادھر کا مال ہے ہمارا. نمبر 1 ویریفائڈ, ٹیسٹڈ, انڈورسڈ. تو فرشتوں نے کہا بھائی ہم نہیں جانتے, آپ ہوں گا, آپ جانیے, آپ کام جانے, لیکن ہمارے پاس تو یہ نام ہے. اب دیکھیے اس میں بھی کیا کیا پریشانیاں ہوئی ہیں. اب کہاں تک جاؤں؟ 12 کی حدیث تو مان لی کہ رسول نے فرمایا. اب ان 12 کو نہیں مانتے جو ہم مانتے, تو اب 12 بنانے شروع کیے. تو یزید تک کا نام لکھ لیا, اور 20 سے ان کو ہٹاؤ, ان کو ہٹاؤ, ان کو لے, ان کو لے, ان کو, عمر ابن عبدالعزیز تک. اور یہ حدیث ہے ان کے یہاں بھی, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے ہوئے مر جائے وہ زمانہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا. پوچھو اس وقت کون امام تمہارا ہے جو کروڑوں آدمی مر رہے ہیں, کس کی معرفت کے ساتھ؟ اور قدرت بھی کیا انتقام لیتی ہے. یہ تو مانتے ہیں کہ آخر میں آ رہے ہیں, نام بھی ان کو مانتے ہیں, خالی اتنا اختلاف ہے پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے. کوئی جھوٹی روایت نہیں کہ جو آخری آ رہا ہے وہ اجماع سے بنے گا کہ شورا سے بنے گا کہ استخلاف سے. آخر میں تم خود کہتے ہو آ کر کے کہ نہ اجماع, نہ شورا, نہ استخلاف, یعنی جو بات پہلے مان لینا چاہیے تھی نہیں مانی. اتنے دنوں کے بعد وہیں پہ آ گئے جس کو ہم پہلے سے مان رہے ہیں کہ اللہ بھیج رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بنیادی سوالات قبریں ہیں جو ختم ہو گئے, باقی سب اس کی سپلیمنٹریز ہیں. النار و حق, الصراط و حق, سب یہ 3 بنیادی ہیں. توحید, رسالت, امامت, باقی سب اس کے صفات ہیں, عدالت. بس چیپٹر کلوز. اب روایتیں جو بتاتی ہیں وہ یہ جو ان تینوں امتحان میں میرے پیارے بچوں اس کو دلائل کے ساتھ خوب قاعدے سمجھا کرو. اس کے بعد تمہارا یہ جو مجلس, ماتم, نماز, روزہ سب اس کے بعد کام آئے گا. جب تک اصول دین, عقائد پختہ نہ ہوں اور دلیل کے ساتھ پوچھے جائیں گے. اور یہ یاد رہے, میں اپنی تفریح کر رہا ہوں, مسئلہ ہے یہ. اصول دین میں تقلید حرام ہے, نہ آغا سیستانی کہنے سے, نہ اپنے اماں ابا کہنے سے. مدد لے سکتے ہیں آپ, جیسے بہت سی باتوں میں سمجھنے میں مدد لیتے ہیں. فارمولے ہیں میتھمیٹکس کے, آپ سمجھتے ہیں, مدد آپ جانتے ہیں, بتا دیے بتا اس کو کیسے حل کریں. مدد لینا الگ ہے, تقلید نہیں. جس دن سے آپ اپنے دلیل کے ساتھ توحید مانیں گے اس دن سے مسلمان آپ مانے جائیں گے, ورنہ اب تک آپ ووٹر لسٹ میں تھے. میں اپنے سے کہہ رہا ہوں, آپ کے بارے میں مجھے نہیں یقین, میں اپنے سے کہہ رہا ہوں. اور حساب اس طرح اپنا لیتا بھی رہتا ہوں, بار بار دلائل تلاش کرتا رہتا ہوں کہ میں بتا پاؤں گا کہ میں نے خدا کیوں ہے, اور ہے تو ایک ہی کیوں ہے, کیوں 2 نہیں ہیں. یہ دلیل سے ہونا چاہیے. کیوں رسول اللہ آخری نبی ہیں؟ ایک نبی کی کیا پہچان ہے, کیا دلائل ہے, کیا ہونا چاہیے؟ مولائی تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں حضرت علی خلیفہ رسول برحق ہیں؟ یہ دلیل سے مانیے. کیونکہ ہماری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, سب آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون, حق پر ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں. امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ کے ماننے والے تو بہت کم ہوتے ہیں, اور اس کے ماننے والے ذلیل شام کے,
بہت ہوتے ہیں تو آپ مسکرائے. کہا چاہیے بتاؤ کہ بلبل زیادہ ہوتی ہے کہ کوے و گدھ؟ تو پھر سمجھ لو تم پھر کہ یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ کم ہی ہوتی ہیں. جن کو ریئر ایلیمنٹس کہتے ہیں. آج چائنا کے پاس جو ہے بڑی طاقت وہ ریئر ایلیمنٹس ہیں ان کے پاس, تو ساری دنیا کو اپنی قیمت سے دے رہا ہے وہ. تو ہم تو ریئر آف دا ریئرسٹ ہیں. اب شیعہ علی ہم کو کھیل سمجھا ہے کیا تم نے؟ ہم ان کا ہیں, بڑی مشکل سے بچے ہیں. تہ خانوں میں ہم رہے, جیل خانوں میں ہم رہے, جنگلوں میں ہم رہے. پہلے سادات گھوڑے چٹے بدن سے خوشبو کسی گلی, یہ آج کل تھوڑی نقوی رضوی زبردستی ہر آدمی اس وقت ایک شوق پھیلا ہوا ہے شادی کے چکر میں. جتنا جلاحا بھاگ کے پاکستان کا رضوی ہو گیا. میں مجھ سے انکاؤنٹر ہوا ہے, میں جھیل چکا ہوں. ہاں آپ سے لوگ ابھی پوچھیں گے آپ آئیں انڈیا سے لڑکی کی شادی کا معاملہ ہے, مجھے لوگ یہاں رضوی جانتے ہیں. میں آپ کیا پریشان کرتے ہیں, میں کیسے آپ کے بارے کچھ بنائیے بات چیت. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یہ اکانومک کا قانون ہے. ابھی سب لوگ مل کے طے کر لیں گے شکر کا استعمال نہیں کریں گے, آپ یقین جانیے 4 آنے کلو بکے گی, پڑی رہے گی سڑک پر. ساری عورتیں طے کر لیں سونا نہیں پہننا ہے, 1 روپے تولہ لے لیجیے آپ, اور یہ طے کر لیں کہ لوہا پہننا ہے تو لوہا مہنگا ہو جائے گا. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہم نے شادی میں سادات کی ڈیمانڈ کی, سپلائی ہو گئی. ہم بھی ہیں, ہم حد یہ ہے کہ امامہ باندھ کے جھوٹے مولوی اس وقت سہم سادات کی لالچ میں سید ہو گئے ہیں. مرزا یہ شرم نہیں ہے, اور یہ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو بہت حسین انداز سے. ابھی کوئی آپ کو کہہ دے ماں گالی, آپ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارا باپ تھا خان, ہم حلالی سے نکاح سے پیدا ہوئے, یہی صحیح ہے. ہم نے جیسے سید دکھا اپنی ماں پہ الزام لگا دیا, جبکہ وہ بیچاری مصلی عبادت بیٹھی ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ سید صاحب اس کے پاس آئے تھے. اسلام میں خان اور جلاحوں پر یہ ورلڈ سسٹم سے آپ کے ہندوستان کا امپیکٹ ہے, کلچرل امپیکٹ ہے. کربلا میں کتنے سید ہیں؟ باب مصائب میں آنے پہلے جملہ 18 بنی ہاشم 54 غیر سید ہیں. ہماری جان کو ہم کیا ہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں بے ابھی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پر نثار, فافوز فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم, اے کاش کہ میں بھی اس وقت ہوتا تو اس درجے میں فائز ہوتا جہاں آپ فائز ہو گئے. امام اعظم فرما رہے ہیں جن کے والد معصوم, جن کے دادا معصوم, وہ خود معصوم. جناب جان کو تو شکایت تھی, مولا ہمیں آپ کیوں اجازت دیں گے, ہمارے تو بدن سے بدبو آتی ہے, ہمارا رنگ کالا ہے. تو مولا نے جو دعا دی تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نورانی لاشا تھا, میں نے پوچھا تو بتایا کہ آپ کے غلام جون نے کہا یہ کیسے, سب سے زیادہ خوشبو اور سب سے زیادہ نور کا آپ کے بابا سے شکوہ کیا تھا, انہوں نے دعا دی تھی کہ اس کی لاش کو معطر بھی کر دے مولا اور منور بھی کر دے. اسلام میں ہے ہی نہیں یہ سب, بلا جلک پریشان. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سلمان تو بھیا عرب کے بھی نہیں ہیں, 10ویں درجے پہ آ گئے, ایران کے ہیں, آتش پرست ماں باپ کے اولاد ہیں, کہاں پہ پہنچ گئے. میں نے خود پڑھا, چھٹے امام فرماتے تھے بسا اوقات خدا سلمان کو سلام کہلواتا تھا. 3 مرتبہ شاہجہاں شاید نام تھا ان کے ساتھی, ایک نوجوان تھا, جب یہ بدائن کے گورنر تھے, تو آخری وقت ہے بالکل یوں کہہ رہے ہیں وہ, نہیں ابھی مجھے نہیں جانا, جاؤ مجھے ابھی نہیں جانا. 3 بار جب کہا تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کہا ملک الموت آ رہے ہیں. تو کہہ رہے بھائی ابھی نہیں ہے, یہ ہے سلمان فارسی. اور جب انتقال ہو گیا مدائن, تو جہاں پہ ان کو غسل دیا گیا وہاں لیٹے ہوئے تھے, اور مولائے کائنات وہاں سے کوفے سے چل گئے, پہنچے وہاں. تو روایتیں بتاتی ہیں کہ سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے مرنے کے بعد. تو مولائے کائنات نے کہا سلمان تم مر چکے ہو, بس بس نہ لوگ مشکوک ہو جائے کرے. اور وہ ہیں حضرت سلیمان, کہ جب ملک الموت آیا تو پہچان نہ سکے. تو ان کہا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ کہا میں ملک الموت ہوں, آپ کی روح قبض کرتی, تھوڑا سا موقع دیے اوپر جا کے جناتوں کو میں معائنہ کرتا نہیں یہیں پر. آپ سمجھیں نبی جو ملک الموت کو نہ پہچان سکے اور نہ اس کا وقت ٹالا جا سکے. اور یہ غلام علی ہے جو کہہ رہا ابھی نہیں, جاؤ. ربا دیکھا آپ نے کتنا بلند ہے. یہ شیعہ ہیں بھائی, تو امتحان سخت ہے, واقعہ سخت ہے اور جان عزیز. یہ قبر میں سوالات ہو گئے. بس میں سمیٹ رہوں گا. اب جو روایات ہے وہ یہ کہ جو اس میں پاس ہو گیا ربوبیت کے امتحان میں, توحید کے, رسالت کے, امامت کے, تو روایات کہتی ہیں کہ اس کا مستقبل جانے سے پہلے جنت میں
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کھانے سے پہلے دیکھنے سے ہی مزہ ملنے لگتا ہے. واہ 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 واہ. کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. یہ مستقبل ہے. ابھی سے خوش ہو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو. جو منافق اور کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے بھی کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی. جہنم سے پہلے دیکھ دیکھ کے جلو کہ ارے باپ رے یہاں جانا ہے. اف نیو روسٹنگ ہوگی ہماری. یہ سانپ اور بچھو سب انتظام الہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ آپ اس طبقے میں ہیں. یہ آپ کھیل مت سمجھیے غم حسین. میں وہیں پہ ابھی آ رہا ہوں آپ کی آنسوؤں کی عظمت اور بات کو ختم کرتا ہوں. آپ قیامت سجائی گئی روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. اب آپ انصاف سے بتائیے جو خدا کے امتحان میں فیل ہو گیا اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی تو کہے گا عجیب آدمی. میں خدا کو نہیں مانتا, آپ نماز کہہ رہے ہیں, میں رسول میں امامت. تو اصل میں حساب آپ کے لیے ہمارے لیے قیامت میں. منافق سے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ ہمارا دشمن یا زنا کر لے یا نماز پڑھ لے, نتیجہ ایک ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. میر حدیث کہہ رہے ہیں, خالی شاعر نہیں, عالم بھی ہیں. ضبیر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عالم ہیں. زاہد ترین نماز کو میرا سلام ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام. ولایت علی کے بغیر خود قرآن کہتا ہے کہ ان کو روکو, ابھی سوال ہوگا. جب سب ہو جائے گا تو سب کہا جائے گا کہ ان کو روکو. تو فرشتے کہیں گے کہ بار الہ سب تو ہو چکا. کہا نہیں, صرف ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا. جنت حرام ہے اس پر جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو. کوئی وائٹ ہاؤس تھوڑی ہے, راشٹرپتی بھون تھوڑی کہ جو جائے گھس جائے. ان کی جنت ہے. تو خدا کا شکر ہے تینوں کو ٹٹولیے. جب محبت پائیے تو اپنی ماں کو دعا دیجیے. اتنی وزنی شے منتقل کر دی اس لیے کہ وہ امین تھی. تو یہ مستقبل آپ کو قرب میں دکھا دیا گیا. اب جب قیامت کا حساب کتاب شروع ہوا وہ تفصیل میں یہ کہ جملے کے اندر نماز کا حساب, کوئی عالم دین میری نماز کا جب حساب لے لے تو دسیوں غلطی نکال دے گا. ان سے بڑا عالم ان کی نماز میں, یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی کی نماز میں امام عصر غلطی نکال دیں گے. اس کے آگے کف لسان ہے, چونکہ آیا تطہیر کا پہرا ہے. اس لیے کوئی تو نمونہ ہو جس کی نماز میں کوئی غلطی نہ ہو, وہ یہ لوگ ہیں. کسی کی نماز اپنے وہ عالم اس لیے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. پہلی بات تو میں عرض کر دوں, اعلیٰ علم کوئی ہوتا ہی نہیں علاوہ امام کے. مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ہوتی ہے. عالم کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے تو پھر ہم بڑے ہو گئے. اگر ہم یہ بتائیں کہ آپ عالم ہیں تو پھر میں کیا ہوا؟ پھر میں تو عالم العلماء ہو گیا. تو یہ سب تو زبردستی کے ہیں. اصلاً آپ پڑھ لیجیے توضیح مسائل میں, مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ہوتی ہے. ان کے پاس جہل کم ہے اس لیے وہ عالم ہے. ہمارے پاس جہل زیادہ ہے, اتنا سا علم ہے اتنا جہل ہے. بھائی اتنا فرق ہے بہت بڑا, ایسی بات نہیں. تو ان کی نماز بھی وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بار الہ یہ نماز ہے مجھے جنت دے. اور پھر جب خدا کسی کی نماز کا اسسمنٹ کر لے, اس لیے امام فرماتے ہیں کہ پوری حیات میں ایک سجدہ قبول ہو جائے اور ایک لقمہ حلال مل جائے تو اپنے کو خوش قسمت سمجھو. کہ تو مسائل فقیہ کے مجتہد کے چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے کر کے جائز کر دیا, حقیقت پہ کچھ جائز ہم کو مل نہیں پا رہا ہے. سیل بمہر ہے گھی کا ڈبہ, جبکہ اس پہ لکھا ہوا ہے کرشنا چھاپ. یہ آپ کو بچانے کے لیے, اور آپ کچھ کھا پی نہیں پائیں گے. یہ شان معصوم کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کسی زمین پر شراب کا ایک قطرہ گرے اور 70 بار اس کو الٹا پلٹا جائے, اس پر کھیتی ہو, تو لبوں تک آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ نجس ہے. ہم کو اس علم پر علم باطن عمل سب ٹھیک. آپ لائے محمد احمد سے دودھ اور کھویا سب نظر کے لیے, اور وہ لائے چرام پرشاد سے. ہم یاد ہے آپ کو تو حقیقت برتن پاک یہ کہاں سے آیا ہے؟ راجا رام نے کھویا بیچا عبد الرحمان, اس لیے کہ ان کے یہاں نجس پاک کچھ ہوتا نہیں ہے. ان کے سب جائز ہے نا. جب جو آئے تطہیر کو مانتے نہیں, تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے رادھے شیام کے پانی سے اور راجا رام کے پھلکی سے روزہ کھل گیا. اور آپ وہاں سے دودھ اور کھویا اور ماں بڑا, تو آپ کے لیے آسانی کی فقیہ یہی کام ہے فقیہ کا, ورنہ ایک دن نہیں ہم گزار سکتے اس دنیا میں.
کہ جائز کر دے کسی طریقے سے، گھما کے پھرا کے. شک ہو گیا، ابھی ہمارے سامنے ایک ہندو نے لا کے دودھ دیا تھا، کہا اس وقت مت لو، 1 گھنٹے بعد گھوم کے آؤ، اب لے لو، اس لیے کہ تم حلف نہیں اٹھا سکتے کہ یہ وہی دودھ ہے. یہاں تک چھوٹ ہے. تم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھا سکتے کہ دس از اے پرٹیکولر ملک وہی ہے. نہیں، ہو سکتا ہے بدل گیا ہو، اس بیچ میں عبد القدوس صاحب دے گئے ہوں. اتنی ڈھیل چھوٹ دی گئی تو زندگی آسان کرنے کے لیے ہمارے لیے. تو ان کی نماز اصل میں ان کی نماز ہے، یہ ان کی شان ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کے جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے. یعنی امام معصوم وسیلے کا محتاج نہیں ہے، یہ ہم ہیں. زمین دیکھی، آسمان دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، یعنی مخلوق سے ہم خالق تک پہنچے ہیں جب مخلوق تھی ہی نہیں، اور یہ اول مخلوق ہیں، تو ان کا وسیلہ کون ہے؟ مولا کائنات کا جملہ دعائے صباح میں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اللہ اکبر. اے وہ جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے. وہ چوتھے امام فرماتے ہیں جس نے خود اپنے لیے دلیل پیش کر دی. اور یہ یاد رہے، جتنے بھی لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اصل میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اول مخلوق ہیں، اور یہ کفر ہے. یہ اول مخلوق کی شان ہے یا چہارہ معصومین کی، کہ جو فرشتوں سے، جنت سے، نار سے، کائنات سے سب سے پہلے اول ما خلقنا، وہ یہ کہیں کہ ہم وسیلے کے محتاج نہیں ہیں. باقی کائنات پہ جو بھی کہے، جو مفتی عالم کوئی بھی کہے کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، تو اصل میں وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اول مخلوق ہے اور یہ کفر ہے. یعنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ہم سب محتاج ہیں بغیر وسیلے کے. قرآن کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. بس میں نے آپ کی رحمت تمام کی. اب جو بالکل انسان پریشان ہوا کہ نماز پیش کیا تو خدا نے اس میں بتایا یہ غلط، کبھی تمہاری نیت غلط تھی، اس وقت تم سوچ رہے تھے بجلی کی بل جمع کرنا ہے، لڑکے کی فیس جمع کرنا ہے، اور ڈاکٹر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے مجبور، لیکن کل نماز امام فرماتے ایک سجدہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو جائے بہت مشکل ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں، نہیں ہو پاتا، کیا کروں، کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے دماغ میں. روزے رکھ کے ہم گھڑی پہ اعتبار کرتے ہیں. خدا نے کہا بھائی تم نے تو 5 سیکنڈ پہلے کھول لیا تھا، اور 5 سیکنڈ بعد تک افطار کرتے ہیں، وہ تو ناشتہ ہو گیا، وہ سحری کھاتے رہے. اب آدمی کا بات ہے میں نے حج کیا، کہا تم نے اپنے نام کے آگے الحاج لگانے کے لیے کیا. یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جو چکر کاٹتے ہیں وہ تو گئے سرے سے. ان کا خمس کیسے وہ تو نہیں نکال پاتے تھے، ہم کیا بتائیں. زکوٰۃ خیر وہ تو ہم آپ صاحب ہوتا ہی نہیں تھا اتنا، کہ وہ ہمارے 873 کلو گرام کہاں ہوتا ہے جمدیا. جہاد ہم مار پیٹ کو جہاد سمجھتے تھے، موقع ہی نہیں ملا ابھی تک ہمارے. ان کو اڑا پھینک دیا، ان کو مار دیا، ان کو کر دیا، کھیت پہ لاٹھی چلا لیا، مکان پہ بندوق چلا لی ہے، اس کو جہاد سمجھتے. اب یہ کیفیت ہے اماموں کی. احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، کہ انسان مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ حساب ہوگا تو اپنے کان کی لبوں تک پسینے میں ڈوب جائے گا. اتنا پسینہ نکلے گا کہ یہاں تک. اور مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ حساب حلال کا ہوتا ہے، حرام کا نہیں ہوتا. شراب ایک گھوٹ پی ہو یا ایک ڈرم پیا ہو، حساب ہوگا اس پانی کا. آدھا گلاس پیا اور پھینک دیا تو خدا پوچھے گا بنا پائے تھے کبھی؟ 4 سویٹر پہنتے تھے اور 5 سویٹر کا اون گھر میں رکھے تھے، اور بغل میں ایک آدمی ٹھٹور کے مر گیا. 20 شرٹیں بدلتے تھے اور ایک بچہ کانپ رہا تھا. آسان آپ سمجھتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مشکل ہے. شیعہ علی اللہ اکبر. اب جب اس سب کا حساب ہوگا تو اعمال میں جب آدمی بالکل پریشان ہو جائے گا تو رشتوں کا سہارا لے گا. اور رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ ماں کا ہوتا ہے، باپ سے بھی زیادہ، جو خون جگر پلا کے پالتی ہے. اس لیے 3 بار کہا گیا ماں ماں ماں. پاؤں کے نیچے جنت جس کے. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت سب پیچھا چھوڑائیں گے، اپنا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. نہ باپ ساتھ دے گا، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی گاڈ فادر. اب انسان کا عالم یہ ہوگا نہ اعمال ساتھ دے رہے ہیں، نہ رشتے دار، جن میں ماں. بس اس منزل تک آپ کو لا رہا ہوں. جب رشتے ساتھ چھوڑ دیں، اعمال ساتھ چھوڑ دیں، تو اس وقت ایک دکھیاری ماں آئے گی. آنسوؤں کی قیمت سمجھ آئے گی. روایت کہتی کہ اب جو ترازو کے پلے میں آنسو رکھا تو آپ کا بدل ہو جائے گا. نماز ہیچ، روزہ ہیچ،
کیمیکل انالیسس ہو چکی ہے، سب سے الگ ہے یہ آنسو، دنیا کا کوئی پانی اس میں اس کا نہیں ہے، نہ زمزم کا کوئی مقابلہ کر پایا، ریسرچ ہوئی ہے انگلینڈ میں، اور نہ ان آنسوؤں کا کوئی جواب ہے. اور دل پہ جب چوٹ لگتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. اس میں مکر و فریب نہیں ہوتا. نماز میں تو دکھاوا ہو جاتا ہے، روزے میں دکھاوا ہے، حج میں الحاج ہے، سب میں، ان میں کبھی دکھاوا نہیں ہو سکتا. جتنا زیادہ، اب آپ سوچیے سب سے زیادہ اس وقت رشتہ کس کا ہے؟ امام یاسر کا ہے. ارے خون کے آنسو روتے ہیں، یہ ان کے جملے ہیں زیارت ناحیہ میں. اور کبھی کبھی ذوالفقار کے قبضے میں ہاتھ مارتے ہیں، اے ذوالفقار تو ہی دعا کر کہ میں اپنے جد کے خون کا بدلہ لوں. ارے میری جدہ فاطمہ کی قبر گرا دی گئی، میں کچھ نہ کر سکا. اللہ اکبر. جب رشتوں میں کوئی رشتہ کام نہ ہے تو ولائے محمد والے محمد، یہ رشتہ سب سے مضبوط ہے. اور اعمال میں یہ آنسو وزنی بنا دیں گے آپ کے اعمال کو. اب جب معصومہ تشریف، ایسے تھوڑی تشریف لائیں گی، تو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، روایت بہت لمبی ہے. تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. کیا رتبہ ہوگا اس وقت، آپ دیکھیے گا. اب روایت دی، میرا دل کہتا ہے کہ انصاف سے بتائیے اس مجمع میں کہیں چوتھے امام بھی تو بیٹھے ہوں گے. جب یہ ندا سنیں گے تو ان کو بھی یاد آئے گا، سبایا سبایا ہذہ من بنات محمد، آؤ تماشا دیکھو، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں. اپنی جدہ کا یہ دیکھیں گے مرتبہ. اور اہل محشر میں کافر، مشرک، طاغوت، فرعون، حامان، یزید، معاویہ سب ہیں. خالی شیعہ تھوڑی بیٹھے، سب اٹھا لیں گے، جھکا لیں گے اپنی نگاہوں کو. اس شان سے بی بی کی سواری آئے گی. پھر آپ پائے عرش الہی پکڑ تھامے گی، بار الہ میں آج تجھ سے انصاف چاہتی ہوں، تیرے دین کے خاطر. میرے بابا کے دندان مبارک شہید، میرے شوہر کا ماما خون میں تر ہوا، میرا لال حسن کے جگر کے ٹکڑے گرے، اور کربلا آواز آئے گی، اے میری کنیز خاص، تیرے ہی لیے تو دن یہ برپا کیا ہے. تیری مظلومیت کے طفیل میں تیری آل کی تمام مظلوموں کے کیس سن لیے جائیں گے، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ ظلم کسی پہ نہیں ہوا ہے. مگر یہ بتا کہ ہر مقدمے کی مضبوطی کے لیے کچھ گواہ چاہیے. تو یہ روایتیں ہیں کہ پھر آپ اپنے بابا کے دندان مبارک، آواز آئے گی اور کچھ، پھر اپنے شوہر کا خون میں تر امامہ، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے، کہا جائے گا اور بھی کچھ ہے میری کنیز تو معصومہ کربلا کا رخ کرے گی. کبھی قاسم کا کچلا ہوا لاشا، کل اول محمد کے جنازے، کبھی اکبر کا چھلا ہوا سینہ. اہل محشر میں محشر، بس پھر ایک چھوٹا سا جنازہ کملایا ہوا سینے سے شعبہ. عجیب عالم ہوگا آخر میں لرزتے ہاتھوں سے ارے حسین کا وہ جنازہ جو تینوں بے معلق تھا، آخری وقت میں معصومہ کے زانو پہ تھا. اور وہ کہیں گے ایک قطرے آب مل جائے. اور بی بی کہہ رہی تھی ولدی حسین ما عرفوکا ذبحوکا، تجھے ذبح کر دیا اور تجھے نہ پہچانا. بار الہ میں دیکھتی رہی، میرے لال کو میری گود میں ذبح کر دیا. میں آج تجھ سے انصاف چاہتی ہوں. بس آخری جملہ آواز آئے گی، اے میری کنیز تو کیا چاہتی ہے؟ کب بار الہ جب تک اپنے حسین کے رونے والوں کو بخشوا نہ لوں گی میں جنت نہ جاؤں گی. میں جانتی ہوں یہ گناہگار ہیں، ان کی نمازوں میں نقص ہے، روزوں میں نقص ہے، مگر ایک کام وہ کیا ہے کہ جو مجھ پر احسان ہے، جب کوئی رونے والا نہ تھا انہیں نے اپنی راتوں کو رات نہ سمجھا. بارش ہوئی مگر یہ ہٹے نہیں، جاڑا تھا مگر رہے، گرمیاں تھیں تو رہے. ان کے بچے بھی آئے، ان کے جوان بھی آئے، ان کے بزرگ بھی آئے، ان کی عورتوں نے قائم رکھا. مجھ پر احسان ہے یہ، ان کو بخشوا لوں گی تو جنت جاؤں گی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، اے کریم تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کی چادر کا، ان کی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. ہم بہت گناہگار، کھانا پوری کر کے کاپیاں پوری کی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، روزہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں. بس جو کچھ ہمارے پاس ہے جس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو بہتر جانتا ہے، کوئی مکر نہیں ہے. یہ چند آنسو ہے اور یہ ماتم و گریہ ہے، یہ عزا ہے. بال الہ ہم سب کو بخش دے. اب دشمنوں کے طعنے نہیں سنے جاتے. جس خون کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا اس کے وارث کے ظہور میں اب تاثیر فرما دے. منتقم خون حسین کو بھیج دے تاکہ جناب زہرا کا مزار بنے، حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين. ماتم حسین.